اچھا کار صاحب ایک چیز اور فرمائیے گا، ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نماز اگر چھوٹ جائے تو موت واقع ہو جانی چاہیے، کہ میری نماز کا ٹائم گزر رہا ہے، اس حد تک اہمیت ہے۔ روزے میں تو ہم اس کی رمضان میں کوشش کرتے ہیں، بہت سارے لوگ مساجد کو آباد کر لیتے ہیں، جن کو لوگ اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ باجماعت نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ لیکن سر ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آتی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے پھر ایسے روزے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں؟ بس میں اس میں دو گزارشیں ہی کروں گا جی کہ اللہ جلال نے آپ کو بھوکا رکھ کے کیا لینا ہے؟ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ کیوں بھوکا رکھتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا، جی غلط جو ہے وہ گفتگو سے نہیں باز آتا، حرام سے نہیں بچتا، فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ و شرابہ، اسے بھوکا اور پیاسا رہنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ یہ روزہ جو ہے نا، یہ اصل میں قلبی جراحی کا نام ہے۔ اب دیکھیے جس کے دل میں پریشانی ہو، جب اس کا آپریٹ ہو جاتا ہے تو بعد میں پھر وہ سروائیو کرنے کے لیے اس کو کوئی مشکلات ہوتی ہیں، چل پھر رہا ہے۔ یہ نفس کی تربیت ہے، یہ ایمان کی تجدید کا ایک پیریڈ ہے۔ جی اور مجھے تو حیرانگی اس بات کی ہے، اور اس حیرانگی میں اپنے آپ کو پہلے مخاطب کروں گا کہ جس عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے ساری زندگی جو ہے، ساری دنیا کے کام تو سیکھ گیا میں، لیکن مجھے عبادت کی پابندی نہیں آئی۔ نہیں آئی۔ تو تبھی میں کیسا مسلمان ہوں کہ مجھے اللہ ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہونے میں مجھے جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ میں کب کھڑا ہوں، فارغ ہوں گا تو نماز پڑھوں گا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ نماز جو ہے سب سے پہلے ہے۔ آج ابن سماع کو میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں؟ مجھے 40 سال گزر گئے، وہ اللہ کہتے ہیں میں اکبر۔ نے کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ نہیں پڑھی۔ وہ سعید بن مسیب کی بات میں نے پہلے بھی پیش کی کہ 50 سال گزر گئے اور تکبیر جو ہے اذان بعد میں ہوتی، وہ پہلے سب میں بیٹھے ہوتے۔ 70 سال تک جو ہے سلیمان ابن مہران العامش جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میری لم تفتنی التکبیرۃ الاولی، میری تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی۔ جی اور سعید بن عبید جو ہے وہ جب نماز رہ جاتی، وَكَانَ سعید بن عبد العزیز اذا فاتہ الصلاة بکا، وہ بیٹھ کے رونے لگ جاتے۔ لوگ کہتے بھی کیا ہو گیا؟ کہتی ابھی کچھ ہوا ہی نہیں، وہ میری نماز رہ گئی۔ نماز رہ گئی، جی آج جی۔ میں ایسا ہو گیا ہوں کہ مجھے اللہ نے اپنے سامنے کھڑنے کے قابل نہیں سمجھا۔ آپ کہتے تو ہوا کچھ نہیں ہے۔ اور میں صرف دو روایتیں پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جی ایک صحابی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اَأَدْرَكْتَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى، بیٹے تم نے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی؟ کہا ابا جان آج رہ گئی۔ کہتے ہیں لما فاتك خیر من 100 ناقہ کلها سود العیون، اور بیٹا 100 اونٹنیاں اگر سیاہ آنکھوں والی مجھے مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی تیری تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہوتی۔ اب سبحان میں نے اللہ۔ ترجمہ تو کر دیا ہے اس بات کا، لیکن سمجھانے کے لیے مجھے آج کل کے ماحول کے مطابق ترجمہ کرنا پڑے گا۔ جی عربوں کے ہاں یہ اونٹ اتنا ہی مہنگا تھا جتنی آج بھی ایٹ ہے۔ یہ آٹھ اللہ کروڑ اکبر۔ چونسٹھ لاکھ روپے کی اگر آج بھی ایٹ مل رہی ہے، کسی کو 100 گاڑیوں کی چابیاں دے دیں تو کیا اس کو نیند آئے گی؟ تو خوشی سے پاگل ہو سو جائے گا۔ گاڑیاں بھی ایٹ مل جائیں تو جتنی خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی صحابہ کو یہ ہوتی تھی کہ میرا بیٹا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آج سبحان ہماری خوشی کا حال دیکھ لیں، اللہ۔ جی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے امام بخاری روایت لائے ہیں صحیح بخاری میں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو دیکھا تو ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جی اور ایک شخص جو فرشتہ ہے پتھر لیتا ہے فَيَسْلَبُ رَأْسَهُ، جی اس کے سر کو کچل دیتا ہے، فَيَتَدَحْدَهُ الْحَجَرُ هَا هُنَا، پتھر لڑکتا ہوا آگے جاتا ہے، پھر پکڑ کے لاتا ہے اس کے سر کو کچلتا ہے۔ میں نے اللہ پوچھا یہ کون بد نصیب ہے؟ تو جواب ملا الذي يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، یہ وہ ہے جس نے قرآن تو پڑھا ہے لیکن فرض نماز ہو رہی ہوتی ہے اور یہ سویا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے، قرآن قرآن کی بات تم کرتے ہیں، اہل قرآن وہ کیسے ہو گیا جو نماز جو ہے پابندی سے نہیں پڑھتا اور پڑھنے کا خیال بھی نہیں اسے آتا؟
دو دو چار چار نمازیں سویا رہتا ہے اور اسے پرواہ نہیں، وہ اہل قرآن میں کیسے شامل ہوگا؟ کیسے شامل ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم نے وسلم۔ یہ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ مسلم بزار کی روایت ہے، الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، جن کی فجر اور عشاء کی نماز پہ سر بھاری ہوتے ہیں، یہ منافق لوگ ہیں۔ اللہ اللہ، ذوالجلال ہمیں نفاق سے بھی بچائے، آمین، اور اللہ ذوالجلال ہمیں نماز کی وہ محبت عطا فرمائے جس سے انسان اللہ کا ولی بنتا ہے۔ آمین، آمین۔